9 نومبر کو شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان بولی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن کو انٹرنیشنل اردو ڈے یعنی عالمی یوم اردو کے طور پر مناتے ہیں۔ مجنو گورکھپوری اور فراق گورکھپوری کے شہر گورکھپور میں بھی ساجد علی میموریل کمیٹی گورکھپور کے صدر محبوب سعید حارث کی قیادت میں یوم اردو پر ایک بزم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر 2 کتابوں کا رسم اجرا بھی ہوا۔ پہلی کتاب دبستان گورکھپور کے بزرگ شاعر غلام شرف الدین سامانی کا مجموعہ کلام دیوان ولایت کے نام سے منظر عام پر آیا۔ دوسری کتاب افغان اللہ خان کی علمی اور ادبی جہد کے نام سے شائع ہوئی۔ بزم اردو کو خطاب کرتے ہوئے شہر گورکھپور کے معروف معالج اور محب اردو ڈاکٹر عزیز احمد نے بتایا کہ اردو زبان ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور ثقافت کی آئینہ دار ہے۔ اردو ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے۔ یوم اردو کے موقع پر منعقد اس محفل کو ڈاکٹر فرحت عباسی، پروین عباسی، عبد الباقی خان حاصل، جالب نعمانی، ضمیر احمد پیام، محمد علی نسیم، یوسف عباسی منو بھائی، قمر جمیل، راز اعظمی، ارشد سامانی، فرحان کاظمی، مرزا سلیم بیگ وغیرہ نے محفل کو زینت بخشی۔ ڈاکٹر رشدہ قدسیہ، ضمیر احمد پیام، قاضی عبد الرحمن، عبد الباقی خان حاصل اور رازدہ امان اللہ وغیرہ نے محفل میں اپنا مقالہ پیش کیا اور اردو زبان کے شاندار ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آنے والی نسلوں تک اردو زبان کا سرمایہ منتقل کیا جائے۔ مقررین میں ساجد علی میموریل کمیٹی کے صدر محبوب سعید حارث کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اردو زبان کی خدمت اور فروغ کے لیے جناب محبوب سعید حارث نے جو کام انجام دیے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ عالمی یوم اردو کے موقع پر گورکھپور سے محمد یوسف کی خاص رپورٹ، آواز تھی محمد فروخ جمال کی۔ محترم جالب نعمانی صاحب استاد محترم کہہ چکے تھے کہ بھائی دیکھیے کبھی کبھی ایک مصرے کی آمد میں 3 4 دن لگ جاتا ہے، تو 1 گھنٹے کا جو وقفہ ہے یقینی طور پر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو سب سے خوشی کی بات ہے وہ ہمارے اہل گورکھپور کے لیے ہے کہ اس طرح کی کوئی تقریب گورکھپور میں کیا ہمیں لگتا ہے کہ پورے اتر پردیش میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اور اس طرح کی تقریب جو گورکھپور کے ادب نواز تھے انہوں نے اس کو کیا، اور اس میں حصہ جس طرح سے یہاں کے ہمارے شعراء حضرات نے لیا وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ہم آپ کو یقین دلا دیں کل تک پرسوں تک یہ باتیں ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا 4 لوگ آئیں گے، کوئی کہہ رہا تھا 6 لوگ آئیں گے، لیکن ہمیں پوری امید تھی کہ ہمارا گورکھپور جو ہمیشہ سے ادب کا گہوارہ رہا ہے، ہمارا گورکھپور جو مجنو و فراق کی سرزمین رہا ہے، ہمارا گورکھپور جس نے پورے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں ادب کا نام روشن کیا ہے، ہمارے اس گورکھپور کے جو ہمارے ادب نواز ہیں تو قطعی طور پر کمیٹی کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں بڑا حوصلہ ملا آپ لوگوں سے، یقین جانیے یہاں جب ہم آئے ہیں ہال کے اندر، ہمیں اپنے تمام شعراء حضرات جب بیٹھے ہوئے ملے ہیں، اتنی خوشی ہوئی ہمیں کہ ہمارے شعراء حضرات میں کتنا جذبہ ہے، اور جذبے کے علاوہ کتنا کانفیڈنس ان کے اندر ہے، کتنا ان کے اندر اعتماد ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے، کہیں بھی کوئی بھی ادب کا چیلنج ہو، ہم چلیں گے، اسے قبول کریں گے، ہم اس میں حصہ لیں گے۔ ہمارا جو آج کا ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ 3 مصرے کا ہم لوگوں کا کی جو شرط تھی 3 مصرے کی تھی، 3 شعر کی تھی، اور اس وقت ہمارے بیچ میں بھی ہیں ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، ڈاکٹر پرویز داری صاحب، ڈاکٹر ترنم حسن صاحبہ، فروخ جمال اور خاصدار بھی ان کا ایک نالائق شاگرد رہا ہے۔ پروفیسر افغان اللہ خان صاحب کے سلسلے سے ہم
जनाब काजी अब्दुर्रहमान साहब को दावत देंगे कि आप तशरीफ ले आएँ और प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान साहब के सिलसिले से जो आपके तासुरात हैं वो पेश करें काजी अब्दुर्रहमान साहब। के मौके पर थी और मुझसे ये कहा गया था कि आपको प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले तो मैं साबित अली म्यूरल कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मजदूर खालिद सईद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गोरखपुर में अदबी प्रोग्रामों के सिलसिले को जिंदा रखा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला मौलिस जब भी कलम उठाएगा तो साजिद अली म्यूरल कमेटी पर बाकायदा एक बात अलग से एक पूरा मजमून एक बात उसमें शामिल किया जाएगा और उसमें खालिद अली साहब की कोशिशें जो हैं उसका तस्करा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुझे गुफ्तगू प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान के हवाले से करनी है। उनका इस शहर से बहुत तहफ़्फ़ुज़ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर लोग प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान साहब को हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमसे ज़्यादा उनकी ग़ुर्बत भी रही है, उनको पहचानते भी हैं। मैं भी उनका एक नाती इस बात की कोशिश करें कि ये ज़बान अपने पुराने अंदाज में फिर लोगों की ज़बान पे रहे और लोग समझ सके। दोस्तों, उर्दू के बारे में अगर लोग ये सोचते हैं कि ये ज़बान खत्म हो जाएगी या ये सोचते हैं कि अगर यहाँ इस ज़बान को नहीं बोला गया तो शायद लोग इस ज़बान को भूल जाएंगे, वो बड़ी गलतफहमी में है। ये ज़बान आज से नहीं, सदियों से जिंदा है और आइंदा भी जिंदा रहेगी। हम आप इस बात के लिए कोशिश करें कि इस ज़बान को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को ये ज़बान सिखाएं ताकि यकीनन ये अवाम में मकबूल हो सके। शुक्रिया।